السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضرات، مسلسل 2.5 مہینے سے سفر میں ہوں۔ دن کو سفر، رات کو جلسے، اور پھر اس کے نتیجے میں گلے، آواز اور جسم کی جو حالت ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ رات بھی جلسہ تھا، صبح آج بھی جلسہ تھا لاہور میں، اب یہاں جلسہ ہے، کل گجرانوالہ میں جمعہ ہے، رات کو کاموکی میں جلسہ ہے، پرسوں علی پور میں جلسہ ہے، کوئی ایک دن خالی نہیں۔ اور آپ کی محبت ہے کہ انکار نہیں کر سکا۔ پھر آج کے جلسے کا موضوع ہے سیرت سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نہیں جانتا کہ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے کون سے پہلو پر گفتگو کا آغاز کروں کہ مجھ سے پیشتر ہمارے بھائی اور دوست مولانا عبدالغفور صاحب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنوں ہی کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی سراپا محبت و رحمت تھے۔ اور ان کے بعد میرے بھائی حضرت مولانا مدن پوری کے جانشین محمد صدیق صاحب اپنی مختصر سی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا داری، کہ وہ سارے انبیاء جو آپ سے بیشتر اس کائنات میں جلوگر ہوئے، وہ جو الگ الگ کمال لے کے آئے، رب کائنات نے وہ سارے کمالات آمنہ کے لال کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ان میں سے کس بات کا تذکرہ کروں۔ جہاں تلک رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے، مولانا عبدالغفور صاحب نے
تو آپ کی رحمت للعالمین کے حوالے سے اس زمانے کا ذکر کیا جب آپ منصب امامت اور رسالت پہ فائز ہو چکے تھے، اور تعجب نہیں کہ سید ولد آدم امامت کا تاج پہننے کے بعد بیگانوں کے لیے بھی سراپا رحمت بن گئے۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ آپ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد ہی رحمت نہیں بنے، بلکہ آپ کے جلاؤ میں تو رحمتیں تب بھی تھیں جب آپ نے آمنہ کے گھر آنکھ کھولی تھی۔ اور ابن ہشام، تیرے نصیبے کا کیا کہنا کہ تو نے میرے آقا کی زندگی بابرکات کے مختلف گوشوں کو اپنی کتاب میں محفوظ کیا اور لکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو دستور عرب کے مطابق گھر والوں کو خیال ہوا کہ آپ کو پرورش کے لیے شہر سے باہر کھلی دیہاتی فضا میں بھیجا جائے۔ وہ ارادے کر رہے ہیں ادھر سے مکہ مکرمہ کے پڑوس میں واقع ایک قبیلے بنو سعد کو قحط سالی نے گھیر لیا، بارش نہیں ہوئی، زمین جل گئی، کھیت برباد ہو گئے، فصلیں کاشت نہ کی جا سکیں کہ انہیں کچھ کاٹا جائے، پھل لگنے سے پہلے ہی نابود ہو گئے، جانوروں کو کھلانے کے لیے چارہ نہ رہا، فقر و فاقہ نے اس بستی میں اپنے ڈیرے ڈال دیے، وہاں کی خواتین اکٹھی ہوئی کہ چلو بلدہ حرام کی طرف چلتی ہیں، قریش کے بیٹوں کی پرورش کریں گے، کچھ کھانے کو میسر آ جائے گا، خود بھی کھائیں گے، جانوروں کو بھی کھلا دیں گے۔ 12 عورتیں چلیں جن میں حلیمہ بھی ہے کہ قریش کے سرداروں کو بچوں کو گود میں لیا جائے، اپنی گزر اوقات کا سامان مہیا کیا جائے۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں سواریاں کمزور، جس خچر پہ میں سوار تھی وہ قدم اٹھانا اس کے لیے دوبر تھا، اونٹنی کا دودھ خشک ہو گیا، ہم کیا پیتے کہ اس کے بچے کی پرورش ناممکن ہو گئی تھی، میرے اپنے سینے کا دودھ خشک ہو رہا تھا، میرے شوہر نے مجھ کو خچر پہ بٹھایا، ہم جولیوں کو ساتھ لیا اور چل نکلے، لیکن ساتھنے پریشان ہو گئی کہ میرا خچر اس قدر کمزور کہ انہیں رک رک کر میرا انتظار کرنا پڑا۔ آخرش مکہ پہنچی،
شہر کے باہر جانور باندھے، خود مکہ مکرمہ میں چلی گئی، پتا چلا کہ فلاں فلاں گھر بچے پیدا ہوئے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ عرش والے نے کیا کہا ہے، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور قرآن تو نے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک فکرے میں میرے آقا کی سیرت کے، زندگی کے بے شمار پہلوؤں کو سمو دیا۔ عرش والا ان دنوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ 30واں پارہ اور ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت، رب ذوالجلال ان بچپنے کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ جب تیرے سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا تو تب بھی سراپا رحمت تھا۔ عورتیں آئیں، پوچھا کن گھروں میں بچے ہوئے؟ ان میں عبداللہ کا گھرانہ بھی ہے، عبداللہ کا گھر، عبد المطلب کا گھرانہ۔ خواتین آتی ہیں، گھر میں نظر دوڑاتی ہیں، ماں سے پوچھتی ہے، بی بی بچے کا باپ کیا کرتا ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتی ہے بچے کا باپ اس کی آمد سے پہلے اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا چکا ہے۔ خاتون سنتی ہے اور الٹے پاؤں پلٹ جاتی ہے، اس یتیم کے گھر سے کیا ملے گا؟ ہم تو خود فاقوں کے مارے ہوئے، ہم تو خود فقر کے ستائے ہوئے، اس گھر سے کیا حاصل جس گھر کا مالک ہی نہیں ہے؟ یتیم کی پرورش کریں گے کیا حاصل ہوگا؟ پلٹ گئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، آتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں۔ ابن ہشام نے تو لکھا کہ آتی گئی اور پلٹتی گئی، اور میں کہتا ہوں آ کے پلٹی نہیں، عرش والا پلٹا رہا ہے کہ ابھی وہ نہیں آئی جو محمد کی ماں بننے کا شرف حاصل کر سکے۔ اس کی ماں وہی بنے گی کہ رحمت رب نے جس کے گھر کو تاک لیا ہے۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے لیے کہاں؟ آتی گئی، پلٹتی گئی، اور پھر حلیمہ بی بی بچے کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ سوال سن سن کے عاجز آ گئی تھی، سوال سے پہلے ہی کہہ دیا، بی بی سن لو، میرے بچے کا باپ انتقال فرما چکا ہے۔ دیکھا کہتے ہوئے آمنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی، دل رکھنے کے لیے کہتی ہے، بی بی غمزدہ نہ ہو، کیا ہوا؟
اللہ تمہاری مدد کرے. یہ کہہ کے پلٹنا چاہا، پھر جی میں خیال آیا کہ بی بی کی تسلی کے لیے اس کے بیٹے پر ایک نظر تو ڈال لوں. کہنے لگی بی بی اپنا بچہ تو دکھا دو. فرمایا کیا دکھانا ہے، یتیم کو کیا دیکھنا ہے؟ کہا نہیں، ایک نظر ڈال لو. آمنہ نے بیٹا اٹھایا، حلیمہ نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان سے زمین پہ اتر آیا ہے. ایسا حسین چہرہ کہاں کسی نے دیکھا ہوگا. کہنے لگی رک جاؤ، میں ذرا اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں. پلٹی، کہنے لگی تاجدار، بچہ ہے تو یتیم، لیکن خوبصورت اتنا ہے کہ تیرا جی بھی بہل جائے گا، میرا دل بھی بہل جائے گا. ایسا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا. اجازت ہو تو گود میں لے لوں. ہائے ہائے ہائے، آسمان سے فیصلے ہو چکے ہوئے تھے، انکار کیسے کرتا. کہا لے لو، تمہارے جی میں آیا ہے تو لے لو. آئی، گود میں لیا، سینے سے لگایا. حلیمہ خود فرماتی ہیں سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ دودھ اس طرح امڑ آیا جس طرح موسم برسات میں بادل امڑ آتے ہیں. یہ تب کی بات ہے کہ جب ابھی خلعت نبوت بھی نہیں پہنائی گئی، تاج رسالت بھی نہیں رکھا گیا. اور بات آئی ہے تو سن لو کہ وہ کن کن کے لیے رحمت اور کیسے رحمت تھے. لے کے چلی، شہر سے باہر پہنچی اور خواتین بھی آئیں، عورتیں خوش ہیں. میں بنو طے کے سردار کا بیٹا لے کے آئی، میں بنو تمیم کے چودھری کا بیٹا لے کے آئی، میں قریش کے فلاں تنور کا بیٹا لے کے آئی، میں فلاں سردار کا بیٹا لے کے آئی. پلٹ کے پوچھنے لگی حلیمہ تم کس سردار کا بیٹا لے کے آئی ہو؟ فرمانے لگی تم سرداروں کے بیٹے لے کے آئی ہو اور میں خود سردار کو لے کے آئی ہوں. تم سرداروں کے بیٹے لے کے آئی ہو، میں خود سردار لے کے آئی. مسکرا پڑی. ابن ہشام نے بھی لکھا، اوروں نے بھی لکھا، مسکرا پڑی. کہنے لگی اچھا تو اس یتیم کو لے کے آئی ہو، اپنے جی کو بہلانے کے لیے کہتی ہو. کہا ہے تو یتیم، کیا کہتی ہو؟ ذرا اپنے بچوں کو میرے محمد کے سامنے رکھ کے تو دیکھو. ہائے ہائے ہائے، ان کو کیا پتا ہے ان عورتوں کو کہ ان بچوں کے سر پہ ان کے باپ سرداروں کا سایہ اور آمنہ کے لال کے سر پہ عرش والے کا سایہ. اور خدا نے خود کہا ہے، میں نہیں کہتا. الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھ کو یتیم پایا. اور میں کہتا ہوں یتیم بنایا تاکہ لوگوں کی پرورش ان کے ماں باپ کرے اور تیری پرورش خود رب ذوالجلال کرے. میں کروں تیری پرورش. الم یجد کا یتیمن، ان کے سر پہ. اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا، ابن ہشام نے بھی گواہی دی، خچر پہ لے کے بیٹھی اس رحمت مجسم کو جو پیدا ہوا اور رحمتوں کو اپنے جلو میں لے کے آیا. بیٹھنے کی دیر ہے کہ وہ خچر جو سب سے پیچھے تھی سب سے آگے
اس قدر تیز کہ ساتھنے عاجز آ گئی. کہنے لگی حلیمہ تیری سواری کو کیا ہوا؟ آتے ہوئے تو چلتی نہ تھی، جاتے ہوئے اس قدر تیز دوڑ رہی ہے. فرمانے لگی سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے. اور پھر بنو سعد میں پہنچنے کے لیے ہر طرف سے رحمتوں کی برکھا برسنے لگی اور چار طرف سے رحمتیں. اور اسی لیے تو ابو طالب نے کہا تھا کہ تو وہ ہے یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما عصمتا للارامل. تیرے رحمت کا کیا کہنا، سراپا رحمت. بچپنا جن علاقوں میں گزرا رحمتوں کی برکھا برسنے لگی. حلیمہ کے لیے رحمت، اس کے قبیلے کے لیے رحمت. اور حلیمہ اس کا تو مقام کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے رحمت بنے کہ یہی حلیمہ پھر جنگ بدر کو اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر سنتی ہے کہ میری کوکھ سے جنم لینے والے کو میرے محمد نے گرفتار کر لیا ہے. آئی کہہ لگی ہٹ جاؤ، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتی ہوں سفارش کے. تاجدار بطھا اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے. باہر شور اٹھا. سرور گرامی نے پوچھا کون ہے، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہے، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتی، کہتی ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے محمد کے خیمے کی طرف جانے دو. آپ کے جانبازوں نے، آپ کے نیاز مندوں نے، آپ کے وفاکیشوں نے روک رکھا ہے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے اتنی جرت والی عورت جو کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتی، میرے متعلق پوچھتی ہے کہ مجھے اس کے پاس جانے دو. باہر آئے تو کیا دیکھا کہ سامنے حلیمہ کھڑی ہے. رحمت مجسم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے. فرمایا ساتھیوں ہٹ جاؤ، میری ماں آئی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے پیار سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اپنے خیمے میں لے کے چلے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صدیق جیسا جلیل القدر انسان بھی ہے، فاروق جیسا بہادر بھی ہے، بڑے بڑے جلیل المرتبت صحابہ کھڑے ہیں. حضور نے اس بوڑھی کا ہاتھ پکڑا ہوا خیمے کے پاس لے کے آئے، اپنی اس چادر کو اپنے کندھے سے اتارا جس چادر کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اور چشم فلک نے دیکھا میرے آقا نے مہر نبوت کو ڈھانپنے والی چادر کو اپنے کندھے سے اتارا، اسے زمین پہ بچھایا، اس بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا، خود ننگی زمین پہ بیٹھ گئے. فرمایا میری ماں کس لیے آئی ہو؟ کہا بیٹے میں سفارش لے کے آئی ہوں تیرے اس بھائی کی جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں سرور گرامی نے اس زمانے میں ایسے عالم میں اپنے سارے جانثاروں کے سامنے اپنے سر کو اس بڑھیا کی گود میں رکھ دیا. فرمایا ماں سفارش نہ کرو، حکم دو، محمد تیرے حکم کی تعویل کرے گا. رحمت، یہ تو رحمت مجسم تھا.
جہاں بھی گیا رحمتیں ساتھ گئی، جس طرف گیا رحمتوں نے اس طرف کا رخ کر لیا۔ کس کو یاد نہیں کہ ایک رات یہ اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ مکے سے نکل کے مدینے کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں ابو بکر کی زبان سے نکلا، آقا اب تو بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، کچھ کھانے کو مل جائے تو اچھا۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر راستے میں کوئی گھر آئے تو نظر ڈالنا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس طرح کی رحمت ہے۔ بہت باتیں آئیں گی، آج سنا دوں گا اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ دیکھو تو صحیح کہ رحمت کیسے جا رہی ہے۔ ام معبد کی جھونپڑی نظر آئی، آج رحمت نے اس کے گھر کو تاک لیا، دروازے پہ دستک دی، اماں باہر نکلی، اپنی چوکھٹ پہ رحمت کائنات کو کھڑا دیکھا، آنکھ جھپکتی رہ گئی۔ زنانے مصر نے تو حسن یوسف دیکھا تھا، میرے آقا کے حسن کو دیکھتی نو تو جانے کیا کرتی۔ دیکھا، دیکھتی رہ گئی، کہا میری زندگی میں ایسا خوبصورت چہرہ تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، خوبصورت مسافر کیسے آئے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت مسافر، آج تم آئے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن تم کو جانے نہیں دوں گی۔ میرا شوہر شکار کے لیے گیا ہے، وہ آئے گا تیری خدمت کر کے تجھے جانے دوں گی۔ کہا ماں ہم دور کے راہی، جلدی کے مسافر، رک نہیں سکتے، گھر میں جو ہو لے آؤ۔ کہا آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ بکری جو بنی ہے اس کا دودھ ہی پلا دو۔ کہا مسافر اس نے تو مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ رکھا ہے۔ کہا ماں اجازت دو تو ہم دودھ دو کے دیکھ لیں، اس کو کیا پتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ کہا تم سے یہ بکری اچھی، لیکن جس نے مدتوں سے دودھ نہیں دیا اس سے تم کیا لوگے؟ فرمایا ماں تو کوئی برتن تو اٹھا کے لا۔ ہنس پڑی، کہنے لگی مسافر ہے، ساتھی کو بھوک نے ستایا ہے، اصرار کر رہا ہے یہاں سے کیا ملنا، ایک چھوٹا سا برتن اٹھا لا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے، اور یہ بکری نہ جانے کتنے برسوں سے اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، اس کے تھن منتظر ہے کہ وہ آئے، ہاتھ لگائے تو صحیح۔ ہاتھ کے لگانے کی دیر تھی کہ دودھ کی نہریں جاری ہو گئی، برتن بھر گئے اور دودھ ختم ہونے میں نہیں آتا ہے۔ یہ کس کس کے لیے رحمت ہے؟ 1400 صحابہ پیاسے، مضطرب، پریشان، پینے کے لیے کچھ نہیں، جانور پیاسے۔ اللہ کے حبیب، ہائے ہائے، ایک کے دل میں خیال آ گیا، کبھی موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی پیاس لگی تھی، انہوں نے بھی موسیٰ سے سوال کیا تھا، موسیٰ پانی نہیں ہے۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی تھی، پتھر پہ ماری تھی، 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ آج ہم کو بھی پیاس لگی ہے، وہ بھی نبی تھا، تو بھی نبی، لیکن ان کو کیا معلوم
کہ اس نبی میں اور اس نبی میں بہت فرق ہے. اس کے جلوں میں رحمتیں ہر وقت رہتی ہیں. اور لوگوں سن لو، ایک وہابی سے پھر نبی کے معجزے کی شان بھی سن لو. سن لو بات، یاد رکھنا. ایک نے سوال کیا، آقا پیاس سے مر گئے. موسیٰ کی قوم نے سوال کیا تھا، معجزہ عرش والے نے عطا کیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہم کہاں جائیں؟ جنگل، بیابان. رحمت للعالمین نے تبسم کیا، فرمایا صحرا میں موسیٰ سے سوال کرنے والوں نے سوال پوچھا، طلب کرنے والوں نے مطالبہ کیا. موسیٰ نے لاٹھی اٹھائی، پتھر پہ ماری، 12 چشمے پھوٹے. اور چشمے پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں. چشمے، پانی پتھروں سے ہی نکلتا ہے. جب تک وہاں رہے، پانی پیتے رہے، رخصت ہوئے چشمے یہیں رہ گئے. اور تم نے سوال کیا ہے رحمت مجسم سے، آؤ ایک پیالہ تو لاؤ، پانی کو اکٹھا تو کرو. پانی کو پیالہ بھر کے اکٹھا کیا گیا. یتیم مکہ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. تو نے بچپنے میں نہیں چھوڑا تھا، آج مجھ کو چھوڑ دے گا؟ ہاتھ رکھا. حدیث پاک میں آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کی انگلیوں کا دیکھا، پانی اس طرح بہ رہا ہے جس طرح آب اشاروں سے پانی بہتا ہے. اور ارشاد کیا، بتلایا کہ موسیٰ کے چشمے وہی رہ گئے. محمد کو رب نے وہ چشمے دیے جدھر تم جاؤ چشمے ساتھ چلے. وہاں چشمے پتھروں سے پھوٹے کہ پھوٹتے پتھروں سے ہے، لیکن یہاں معجزہ ہے کہ چشمے وہاں سے پھوٹے جہاں سے کبھی پھوٹا کرتے ہی نہیں ہے. 5 انگلیوں سے پانی بہا، 1400 ساتھی نے پیا. رحمت کائنات نے کہا اونٹوں کو پلاؤ، جانوروں نے پیا. فرمایا مشکیزیں بھر لو، مشکیزیں بھر لیے. کہا آقا اب تو بھرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. کس کس کے لیے رحمت تھی؟ لیکن لوگوں، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام اصل رحمت ان گناہگاروں کے لیے تھے جن کی زندگیاں معصیتوں میں غرق تھیں. گناہوں نے جن کو بزدل اور نامرد بنا دیا تھا. کوئی عیب ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ تھا. جوا وہ کھیلتے تھے، شراب وہ پیتے تھے، بدکاری کا ارتکاب وہ کرتے تھے. ان کے عزت والے لوگ، ان کے سردار طوائفوں کی کمائی پہ گزر بسر کرتے. اور یہ اس قبیلے کی حالت تھی جو بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا تھا، جھنڈے گاڑے ہوئے اپنے مکانوں پر. کیوں؟ بدکاری کا ارتکاب کرنا ہے تو ہمارے گھر میں آؤ. پھر غیرت مندوں نے اس بے آبروئی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کیا تھا. گناہوں کی کثرت نے اس قوم کو اتنا بے حمیت بنا دیا تھا کہ جب ان کی سب
मुकद्दस बस्ती पे हमला हुआ जिसका नाम मक्का था, तो वो बस्ती छोड़ के भाग निकले थे। गौर से सुनना बात, असल रहमत किन के लिए बन के आए? बुज़दिल। आज पीटूं दिल को कि रोऊं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौह घर को मैं। वाइजों ने, जाहिल मौलवियों ने, जाकिरों ने हकीकतों के चेहरों को मसक कर दिया। आज लोगों ने यह समझा है हुजूर की शान यह है कि यह बयान किया जाए जिस कौम में आए वो बड़ी ऊंची कौम थी, बड़ी बहादुर, बड़ी दिलेर, बड़ी झूठ है। दुनिया में इससे ज्यादा जलील कौम कोई न थी रुए जमीन पर, इससे बड़ी बुज़दिल कौम कोई न थी। उनका हाल बिल्कुल हमारे बुजुर्गों था, हमारे बड़ों जैसा। रूस को देखते हैं, कहते हैं ये बड़ी कुव्वत है, इनसे हमसे नहीं लड़ा जाता। इंडिया की तरफ देखते हैं, कहते हैं ये भी बड़ी ताकत है, इनसे भी हमसे नहीं लड़ा जाता। फिर लड़ा किनसे? हम गरीबों से जाता है। उनका हाल भी यही था। आज इनका हाल भी इसीलिए पतला हुआ कि जिनके लिए नबी सिरापा रहमत बन के आए और जिनकी जिंदगियों को रहमत कायनात ने संवारा, आज हमने उनकी सीरतों से एराज किया। वही गुनाह हमने इख्तियार किए जिन गुनाहों को मिटाने के लिए मोहम्मद आए थे सल्लल्लाहु। अपने चेहरों में, अपने चेहरों को अपने गिरेबानों में डालो। सोचो क्या आज हमारी कैफियत जाहिलियत के दौर से मुख्तलिफ है? वो क्या करते थे जो हम नहीं करते? जुआ वो खेलते थे, आज हाय तन हम दाग दाग शुद्ध। आज हाजी, नमाजी, परहेजगार जुआ खेलते, नाम मुख्तलिफ रखे। किसी ने बांड का नाम रखा हुआ है, किसी ने बोली वाली कमेटी का नाम रखा हुआ है। जुआ आज हमारा मुल्क तबाही के थाने पर खड़ा। मुझको कहते हैं बात न कहो, जिसके घर को आग लग रही हो वो अपने घर का जलते हुए घर को देखकर खामोश नहीं रह सकता। मैं कैसे खामोश रहूं? मेरे घर को आग लगी हुई है। आज मार्केटों में कारोबार सारा महीना नहीं होता। क्यों नहीं होता? आखिरी तारीखों में मार्केटें बंद हो जाती हैं क्योंकि हाजी साहब ने बांड खरीद लिए हुए होते हैं। आज हमारी हालत क्या गुनाह है जो हम नहीं करते? जुआ हम खेलते, नाम बांडों का रखा। बड़े बड़े नमाजें पढ़ने वाले बोलियों वाली कमेटियां बोलते हैं। मौलवी को मसला बतलाने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े दीनदारी का दावा करने वाले या सूद लेते हैं या सूद देते हैं। कौन सा गुनाह है जो नहीं? कुरान सुन लो फिर, किन के लिए नबी रहमत बन के आया था? सारे कुरान के अंदर किसी गुनाह को इतना बड़ा नहीं कहा गया जितना सूद को बड़ा कहा गया। उलमाए किराम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बतलाता। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक सारे कुरान के अंदर किसी जुर्म की सजा इतनी बड़ी मुकर्रर नहीं हुई जितनी सूद की है। पूछो शेखुल हदीस से,
मौलाना नाज़िम आबादी से पूछो रब ने क्या कहा, इल्लम तफअलू फाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, अल्लाह के खिलाफ, मोहम्मद अरबी के खिलाफ जंग करने वाला। ये लफ्ज कुरान में किसी दूसरे के लिए नहीं। कोई है तो बतलाओ, मेरी इस्लाह करो। सारे कुरान के अंदर खुदा उसके रसूल से जंग करने वाला, सूद लेने वाला, सूद लेने वाला। और नबी ये कायनात ने कहा, लेने वाले और देने वाले का हल्का तरीन गुनाह इतना है जितना अपनी सगी मां से बदकारी का गुनाह है। कौन है आज? हाजियों, नमाजियों, अपने गरेबानों में झांको, फिर बुज़दिली का शियार नहीं होगे तो क्या होगा? आज मुआशरा उन सारे गुनाह, बड़े बड़े लोग बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती करते हैं, मुअज़्ज़ज़ीन शहर अपने साए के नीचे बुराई को परवरिश देते हैं। शराब की सरपरस्ती कोई गरीब करता है? गरीब का बेटा नाचता है, कहते हैं भड़वा है, मिरासी है। अमीर का बेटा नाचता है, कहते हैं डांस करता है, रक्स करता है। गरीब का बेटा नशा करता है, कहते हैं चरसी है, अफीमी है। चौधरी का बेटा नशा करता है, कहते हैं ड्रिंक करता है, क्लब जाता है। गरीब का बेटा जुआ खेलता है, कहता है ज्वारिया है। अमीर का बेटा जुआ खेलता है, कहते हैं रईस ज्यादा है। हिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का हिरत। फिर उसका नतीजा बुज़दिली, जिल्लत, मस्करत, खारी, परेशानी, बेहमीयती, बेगैरती। और आज हमने रहमत कायनात को कहां रहमत समझा है? जश्न मनाने, झंडियां लगानी, गड्ढों पे बैठ के मटकना, मुस्कुराना, चिमटे बजाना, ये हुजूर की मोहब्बत और ये रहमत का एहसास। चिमटे बजाने वालों, एक गोली चले तो भागते हुए रास्ता नजर नहीं आता। किसी को हक बात कहने की जुर्रत नहीं है। अपने मुतवल्लियों को, उनकी पेशानियों को देखकर मसले बतलाते हो, जुर्रत कहां से आती? वो कौम जिनके लिए आका हकीकी मानों में रहमत बना के भेजे गए थे, उस कौम के अंदर ये सारे जराइम मौजूद हैं। और फिर बुज़दिली, आज बुज़दिली का आलम। 40 इस्लामी सल्तनतें हैं, 40, 1 2 4 नहीं, 40 हुकूमतें हैं इस्लामी। मुसलमानों की कितनी? 40। पायमाल, खार और परेशान और दर्दमंद। कोई है जो सर उठा के बात करे? कोई अमेरिका का मोहताज, कोई रूस का, कोई चीन का मोहताज, कोई बरतानिया का। और मैं कहा करता हूं, आज जितना माल मुसलमानों के पास है, 1400 बरस में इतना माल कभी नहीं हुआ। आज जितनी दौलत है मुसलमानों के पास, 1400 बरस की तारीख में कोई कबूतरों वाली मस्जिद का इमाम नहीं कह रहा। खुदा के फज़्ल करम से वो आदमी कह रहा है जिसने आलम की तारीख को बारहा पढ़ा है, मुसलमानों की तारीख पर भी नजर है। 1400 बरस में मुसलमानों के पास कभी इतनी दौलत नहीं आई जितनी आज है। आज के बाद लोग जाती तौर पर, आम लोग इतने अमीर हैं जितने कभी बादशाहों के खजानों में माल नहीं होते थे। पिछले बरस में अमेरिका में गया, एक आम मुसलमान की दौलत का वहां छपा
کہ صرف امریکہ کے ملک میں اس کے پاس ذاتی استعمال کے لیے 164 کاریں ہیں. 164 100 مولانا کو سائیکل بھی کوئی نہیں. 164 اتنی مال اتنی دولت کی فراوانی. آج عرب دنیا بھر کی دولت کا 3/4 اپنے پاس رکھے ہوئے. اور میں کہتا ہوں 1400 برس میں مسلمانوں کے پاس اتنی دولت کبھی نہیں آئی اور 1400 برسوں میں مسلمان اتنے ذلیل بھی کبھی نہیں ہوئے. ذلیل اور پریشان. پچھلے مہینے کو سارا پاکستان لرز رہا تھا. تمہیں یاد نہیں تو میں یاد کرواتا ہوں. اخباروں میں خبریں چھپ رہی تھی حملہ کرنے والی ہے اندرا گاندھی. کیوں جی مولانا چیمہ لرز رہے تھے. حملہ ہونے والا. اخباروں نے ایڈیشن چھاپے 15 نومبر کو حملہ ہونے والا. لرزہ طاری تھا. گھبرا رہے. انڈیا کی فوجیں ملک کی سرحدوں پر موومنٹ کر رہی تھی اور ہمارے صدر صاحب خشوع و خضوع میں جا کہتے تھے جتنا جی چاہے ہم کو چھیڑ لو ہم نہیں چھیڑیں گے. ہم بڑے شریف لوگ ہیں. خدا کا شکر کرو اندرا گاندھی مر گئی ہے. خدا کی قسم ہے نہیں تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی. اور جب وہ مری ہماری منافقت کا بزدلی کا حال یہ تھا وہ عورت ہو کے دھمکیاں دے رہی تھی ہم مرد ہو کے اندر گھسے جا رہے تھے. اور جب وہ مر گئی سارے لوگ عام لوگوں نے بیان کرنے بڑا افسوس ہوا ہے اندرا گاندھی مر گئی ہے. میں نے کہا تمہیں کیا افسوس ہوا ہے تمہاری پھوپھی مر گئی ہے. بڑا افسوس ہوا ہے. منافقت قوم کے اندر بزدلی کا لازمی نتیجہ منافقت ہے. منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. بزدل ہمیشہ منافق ہوتا ہے. اور تو اور جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل صاحب نے منصورے سے بیان دیا. کہنے لگے مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ہے. میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن جب وہ زندہ تھی ہر روز ہمارے لوگ کہتے تھے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے یہ بڑے فوج ہے. ہائے ہائے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے.
ہم نے کہا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ 16 نمبر کے جہاز ہم پہ بمباری کے لیے لیے ہیں، ان کو پھر کیوں لیا ہے؟ میں پائمال خار پریشان و دردمند. سبب کیا ہے؟ سبب اس کمزوری کا. کہتے ہیں جی یہ بڑی فوج ہے. ہائے، جن کو محمد نے گناہوں سے پاک کیا تھا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مقابلے میں بڑی فوج ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کے بچوں نے کہا تھا ہم کو بتلاؤ ابو جہل کون سا ہے. 14 سال کے بچے نے اور 15 سال کے بچے نے. اور جب عبد الرحمن نے ارشاد فرمایا تم کیوں پوچھتے ہو، وہ عرب کا نامی پہلوان، وہ مکے کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف، وہ مکے کا بہادر شاہ سوار. انہوں نے کہا چچا یہ نہ ہم کو بتلا، تو ہم کو اس کا چہرہ دکھلا دے. فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ہماری ماں ہم کو لوریاں نہیں دیتی تھی، یہ بتلایا کرتی تھی کہ ابو جہل ہمارے آقا کو دکھ دیا کرتا تھا. آج بدلہ لینے کا وقت آیا. کہا کہاں تم، کہاں ابو جہل؟ کہا چچا. ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کہوں؟ تو بتلا دے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اتنی دیر میں ابو جہل ابلک گھوڑے پہ سوار، سر پہ تاج سجائے، ہاتھ میں تلوار لیے، نیزہ تھامے، کمان کندھے پہ لٹکائے، سینہ تانے باہر نکلا. عبد الرحمن کہتے ہیں بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا. میں نے کہا یہ ہے؟ کہا ہاتھ کے اٹھنے کی دیر تھی کہ بجلیاں چمک گئیں. دیکھا میدان گرد و غبار سے ہٹ گیا ہے، اور جب میدان سے گرد و غبار چھٹا میں نے دیکھا ابو جہل کی لاش زمین پہ تڑک رہی اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے. ایک کہتا ہے دشمن رسول کو میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے اسے میں نے مارا. آج کہاں گئے وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. جتنے چاہے علاج کرو، فوج جتنی چاہے بنا لو، کمانڈر جتنے چاہے رکھ لو، انشاءاللہ یہ ہم کو ہی فتح کریں گے انشاءاللہ. شاہبہ پترا تو ٹھیک ہے، تینوں معلوم ہوں حکومت نے بھیجے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے اشارے ابرو پہ مر جانے والے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم سے کیا لڑتے ہیں؟ اسد علیہ وفی الحروب نعامت. ہمارے لیے گرم اور دشمنوں کے لیے نرم. قرآن یہی بتلاتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء. وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بوڑھا ابو بکر، بوڑھا 63 سال کا بوڑھا، کمزور، ہائے ہائے اتنا کمزور کہ کبھی کبھی رحمت کائنات کو بھی اس کی کمزوری دیکھ کے ترسا جایا کرتا تھا. کمزور. رسم حق و باطل کا وقت آیا، اپنی تلوار کو بے نیام کیا. کہا اٹھاؤ، جتنوں نے سر اٹھایا ہے سب کے خلاف جہاد کرو. بڑے بڑے بہادر لڑک گئے. ابو بکر سب چلے گئے، مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ فرمایا جاؤ، میرے ہوتے ہوئے محمد کے دین پہ آنچ نہیں آ سکتی. میں بوڑھا
اکیلا مدینے کی حفاظت کر. کہاں گئی ہے آج؟ بہادری اور گناہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بہادری معصیت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. شجاعت اللہ کی نافرمانی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. معصیت اور بزدلی کا جوڑ ہے. گناہ اور منافقت کا تعلق ہے. رحمت کائنات ان کے لیے رحمت تھے جن کی بزدلی کا عالم یہ تھا گناہوں نے ان کی غیرت کو نچوڑ کے رکھ دیا. ان کی بستی پہ حملہ ہوا, بستی چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جب پوچھنے والے نے کہا وہ اتنی مقدس بستی چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, اتنی مقدس بستی چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, تو جواب دیا ہم سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی, جو اس کے گھر کا مالک ہے وہ خود حفاظت کر لے گا. اتنے بزدل. اٹھاؤ تاریخ کو, قصے کہانیوں کی بات اور ہے, حقیقت کا چہرہ اور ہے. مکے والوں نے کبھی آزاد زندگی نہیں گزاری. کبھی ہیرا کے بادشاہ ان کو رونقتے رہے, کبھی یمن کے شاہ سوار ان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ باندھتے رہے, کبھی روم کے شہنشاہ کے نمائندے ان کو غلام بناتے رہے, کبھی کوئی ان کے سروں پہ تلوار لہراتا رہا. بزدل. کیسے بزدل نہ ہو کہ سارے گناہوں کا سرچشمہ ان کے گھروں میں. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے. پھر ان بزدلوں کے اندر وہ قوت بڑھی کہ ساری کائنات ان کا نام سن کے لرزنے لگی. یہ وہی بزدل تھے جن کی کوئی حیثیت نہ تھی, جو کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے. اب رحمت کائنات نے ان کے اندر انقلاب پیدا کیا. مرد تو مرد, عورتیں اتنی دلیر ہو گئی کہ کمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانے لگی. کون نہیں جانتا جناب ذوالنیرہ کو کہ امام ابن سعد نے اپنے طبقات میں حدیث بیان کی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے توحید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا, ان میں مکے کی ایک بڑھیا بھی تھی جو برتن مانگ کے گزر کرتی تھی. غریب مفلس کلاش, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں, رہنے کے لیے مکان نہیں. مکے کے چودھریوں کے گھر برتن مانگتی گزر بسر کرتی. سرور کائنات کی تعلیمات سے بہرور ہوئی, ساری کمزوریاں دور ہو گئی, ایمان لائی. ابو جہل کو علم ہوا, کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ. ذوالنیرہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. دیکھو تو صحیح, یہ اسی بزدل قوم کی فرد ہے جو کعبہ چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. کہا ذوالنیرہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے بھی رب کی وحدانیت کو مان لیا. چہرہ اٹھایا, اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کی, اپنی گردن اونچی کی, پورے تمطراق سے کہا ابو جہل تو نے صحیح سنا ہے. حیران و شستر رہ گیا. کیا لگا میرے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کرتی ہے. فرمایا ابو جہل جب سے ماتھا عرش والے کے سامنے جھکایا ہے, عرش والے نے پوری کائنات سے بے خوف کر دیا ہے. تم کیسے بے خوف ہو جاؤ؟ اور تم تو اپنے سائے سے ڈرنے والے ہو, تم تو درختوں سے ڈرنے والے, تم تو پتھروں سے ڈرنے والے, تم تو جوہروں سے ڈرنے والے. تمہارے سامنے سے تو بلی گزر جائے تم گھر کو واپس آ جاتے ہو. اللہ کی قسم ہے
پتہ نہیں فیصلہ آباد میں ہے ایسے درخت نہیں، میں نے اپنے سیالکوٹ میں دیکھے، اس سے مسواک بھی نہیں اتارتے، کہتے ہیں اس سے مسواک نہ اتارو ہاتھ سوکھ جائے گا۔ درختوں سے ڈرنے والے بہادر ہوں گے؟ بہادر وہی ہوتا ہے جو عرش والے کے سوا کسی سے ڈرنا جانتا ہو، اور یہ ایمان صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو توحید کے نور سے اپنے سینوں کو منور رکھتے ہیں۔ کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، کہا پلٹ جاؤ، کہا ابو جہل ایمان والے پلٹنا نہیں جانتے ہیں، کہا میرے عذاب کو نہیں جانتی، فرمایا تو میرے رب کے عذاب کو نہیں جانتا ہے، کہا میں تیری دنیا برباد کر دوں گا۔ زنیرہ تو نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تو میری دنیا برباد کر، میں تیری آخرت برباد کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ تو جو چاہے کر لے۔ غصے میں آیا، دہکتے ہوئے کوئلے منگوائے، ان پہ لوہے کی سلاخوں کو رکھوایا، جب تپ کے کوئلہ ہو گئی اٹھایا، بوڑھی زنیرہ کے سامنے کیا، کہا زنیرہ اب بھی پلٹ آؤ، وقت ہے۔ فرمایا ابو جہل جو تو چاہے کر لے، ایمان ایسی نعمت نہیں ہے کہ آنکھ کو دیکھ کے جس کو چھوڑ دیا جائے، جو تیرے جی میں آئے کر لے۔ اٹھایا، کہا کیا کہتی ہو؟ فرمایا کہتی ہوں کہ رب کے سوا کوئی نہ بنانے والا نہ بگاڑنے والا، جو چاہے کر لو۔ سلاخوں کو اٹھایا، طبقات میں حدیث آئی، آنکھوں میں پھیرا، پتلیاں پانی بن کے بہ گئی، چیخ نکلی، سسکاری بھری، آنکھیں جل گئی، پتلیاں بہ گئیں۔ ابو جہل نے کہا لگایا، کہا لگا زنیرہ دیکھو میرے لات و عزا نے تیری آنکھ کی بینائی کو کیسے ختم کیا، تیرے رب نے کیا کیا ہے؟ جرات! اس بزدل قوم کی ایک خاتون کو اتنی جرت بخشی، تاپ اٹھی، کہنے لگی کلا ورب الکعبہ لا تضر اللات والعزی، رب محمد کی قسم لات و عزا کچھ نہیں کر سکتے۔ آنکھیں چھین لی ہے تو توحید کا مذاق نہ اڑاؤ، کہنے لگا تیری بینائی کو زائل کیا، تڑپ اٹھی، کہنے لگی ما ذهب بصری الا اللہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میری بینائی اگر گئی ہے تو رب کے حکم سے گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما تغوہت بہذہ الکلمہ الا رد اللہ بصرہا، ادھر اس کی زبان سے بات نکلی، ادھر رب نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اگر تیرا میری ذات میں اتنا اعتماد تو پھر میری رحمت اور میری قدرت کا کرشمہ بھی دیکھ لے۔ ما تفوہت بہذہ الکلمہ، اس بزدل قوم کو اتنا دلیر بنایا، اتنا بہادر۔ ایک اور بوڑھی مادر ذات برہنہ کر کے خامد کے سامنے، بیٹے کے سامنے پھینکی گئی ہے، ہاتھ بنے ہوئے، پاؤں بنے ہوئے، تپتی ہوئی ریت زار پہ لٹایا گیا، جسم جل کے کوئلہ ہو گیا۔ کہا پلٹا سمیہ، اب بھی وقت ہے۔ کہا مومن پلٹنا نہیں جانتے ہیں۔ رحمت کائنات کو خبر ہوئی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کی کسک کو اپنے دل میں محسوس کرے۔
دौड़े हुए आए, सुमैया को तड़पता हुआ देखा, यासिर को बढ़ाना देखा, अम्मार को बिलखता हुआ देखा. हाय हाय हाय, निगाह उठाई, सुमैया के जिस्म पे दाग पड़ गए हैं जलने के, चमड़ा जल चुका है, जिस्म की चर्बी पिघल रही है, लेकिन जुर्रत, होठों पे एक ही बात है, जो जी चाहे कर लो, दुनिया की कोई ताकत मुझसे ईमान की दौलत को नहीं छीन सकती. रहमत मुजस्समा है, अर्श वाले ने हिजाबात उठा दिए, फरमाया सब्रन नाला यासिर, मौइदुकुमुल जन्ना. सुमैया, यासिर, अम्मार, सबर करो, मोहम्मद अपनी आंखों से जन्नत में तुम्हारे मकानात देख रहा है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये वो लोग थे जिनकी बुज़दिली ज़रबुल मसल, आज इनकी बहादुरी के सिक्के कायनात में ज़रबुल मसल हो गए. असल रहमत इनके लिए, उठाया जर्रों को राफ्ताब बना दिया, बुज़दिलों को उठा शुजाओं का इमाम बना दिया. ये वही लोग थे. और फिर इसी सुमैया को 2 ऊंटों से बांधा गया, एक ऊंट का रुख मशरक की तरफ, दूसरे का मगरब की तरफ. नेज़े उसकी शर्मगाह में मारे गए, पलटने को कहा गया, तड़पती रही, पलटने का नाम न लिया. तंग आकर कुफ्फार ने ऊंटों को खींचने का हुक्म दिया, ऊंट खींचे गए, सुमैया की लाश 2 टुकड़े होकर गिर पड़ी. लेकिन देखने वालों ने देखा, इतनी अजियतों के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट है, लबों पे तबस्सुम है. हैरान हुए, सबब क्या है? उनको क्या पता है कि सबब क्या था? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून. जो डर जाते हैं, फिर अभी दुनिया से रुखसत नहीं होते कि अर्श वाला उनको जन्नत की खुशखबरियां सुना देता. असल रहमत इनके. आज हमने हुजूर की मोहब्बत का चर्चा किया, नबी के प्यार के दावे किए, हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी के किस्से कहे, लेकिन वो हकीकी रहमत जिसने गुनाहगारों को गुनाहों से पाक करके पवित्र बनाया और उनको जुर्रत और शुजाअत का मालिक करके दुनिया का ताज उनके कदमों में रखा, आज वो सबक हम भूल चुके हैं. नतीजा बुज़दिली के सिवा कुछ भी नहीं. कहीं इस्राइल है, कहीं इंडिया, कहीं रूस है, कहीं अमेरिका, और देखते किस तरफ है. मुसलमानों, तुम्हारी बदनसीबी का क्या कहना. कहीं अमेरिका से मार खाते हो, कहीं रूस से. अफगानिस्तान इसमें रूस मार रहा है, फलस्तीन इसमें अमेरिका मार रहा है. वहां मुसलमान मार खाता है, रूस की तरफ भागता है. यहां मुसलमान मार खाता है, अमेरिका की तरफ भागता है. और किसी को रहमत कायनात की बात याद नहीं है. रहमत कायनात ने क्या कहा? मुसलमानों, न मशरक देखो न मगरब देखो, देखो तो कहो इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्ला सालिहीन. मुसलमान मशरक व मगरब की तरफ नहीं, रब्ब मशरक व मगरब की तरफ देखता. आज लोगों, सरवरे कायनात की सीरत का जिक्र करते हुए हमें इस सबक को याद करना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने रहमत बनाया, और आपने अपनी रहमत को कायनात में तकसीम किया तो कैसे किया
کہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کیا، انہیں رزق حلال کا درس دیا، انہیں نگاہ کی آوارگی سے محفوظ رہنے کا سبق دیا، انہیں دماغوں کو آلودگی سے بچانے کا حکم دیا، انہیں زبانوں کو محتاط رکھنے کا حکم دیا۔ آج یہ کچھ بھی نہیں، باقی سارا اسلام ہے۔ سن لو اہل حدیث کے نوجوانوں، تم اپنے آپ کو رحمت کائنات کے حقیقی پیروکار کہلاتے ہو، تم پر ذمہ داری آئے گی۔ کیا اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالو جس سانچے میں نبی کی سیرت پاک ڈلی تھی۔ حلال کا اہتمام کرو، حرام کے قریب نہ پھٹکو، جھوٹ سے اجتناب کرو، اور جوانوں اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ۔ یاد رکھو، جس نے جوانی میں اپنے آپ کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کو آوارگی سے بچا لیا، ناطق وحی نے کہا قیامت کے دن اس کو عرش والا اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ آج تم پر ذمہ داری آئے گی۔ تم نے اس ملک کو اس کی صحیح بنیادوں پہ استوار کرنا ہے، اور اس ملک کی صحیح بنیاد کیا ہے؟ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا مدینے والے کا فرمان۔ تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور دنیا میں شجاعت کے، بہادری کے وارث تم ہو۔ کیوں؟ نہ تم مردوں سے ڈرتے ہو، نہ زندوں سے ڈرتے ہو۔ تمہارے خمیر کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ غیر اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ تم پر ذمہ داری۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پیروکار کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ اٹھو، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نبی کا وارث ثابت کرو، شجاعت سے۔ اور یاد رکھو، کوئی بزدل قوم دنیا میں زندہ نہیں رہا کرتی۔ جو لوگ تمہیں گھروں میں گھسنے کا حکم دیتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ تمہارے خانوادے سے تعلق نہیں رکھتے۔ تمہارا گھرانہ اسماعیل شہید کا گھرانہ ہے، تمہارا گھرانہ ابن تیمیہ کا گھرانہ ہے، تمہارا خانوادہ احمد ابن حنبل کا خانوادہ ہے، تمہارا کنبہ مالک ابن انس کا کنبہ ہے۔ تم نے جرأت کو اختیار کرنا ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا ہے، اور دنیا والوں کو بتلانا ہے۔ حکمرانوں تم بھی سن لو، محکوموں تم بھی سن لو، پاکستان خدا کے نام پہ بنا ہے۔ انشاءاللہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو خدا کے نام پہ باقی رکھنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تم نے اس ملک میں کتاب و سنت کو نافذ کروانا ہے، اور انشاءاللہ نافذ ہو کے رہے گا۔ انشاءاللہ نافذ۔ تم اگر جوان اٹھ جاؤ، اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، تم اٹھو تو صحیح۔ آج سب سے زیادہ ان لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنا رشتہ یا عرش والے سے جوڑا یا مدینے والے سے جوڑا، ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری۔ اور تو ڈرنے والے ہیں، مردوں سے ڈرنے والے ہیں۔ جو مردوں سے ڈرتا ہے ان نے زندوں کے سامنے کیا کھڑا ہونا ہے؟ تم ہو کتاب و سنت کے وارث، اور تم نے اس وراثت کا حق ادا کرنا ہے۔
313 بھی ہو کفر کا رخ پھیر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں، محمد کے نام پہ مٹنے کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا کریں، اور یہ جذبہ تم نے پیدا کرنا ہے، یہ جذبہ تم نے پیدا، اور بولو یہ جذبہ تم نے پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کا جھنڈا تم نے اٹھانا ہے، اور اس ملک کی تقدیر کو کتاب و سنت بنانا ہے، اس ملک کو سمجھانا ہے کہ جب تک اپنے خواب کو گناہوں سے پوتر نہیں کرتے خطرات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ خطرات سے نجات تب ہوگی جب قرآن رہنما ہوگا، محمد کا فرمان رہنما ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دن قریب آ گیا ہے۔ اب تو ریفرنڈم کے لیے ووٹ بھی مانگا جاتا ہے تو اسلام کے نام پہ مانگا جاتا ہے، اور کوئی نام باقی، اسلام اس ملک کا مقدر ہے، اور اسلام نام ہے دو چیزوں کا، یا رب کے قرآن کا یا مدینے والے کے، تیسری کسی چیز کا نام جو جی چاہے رکھ لو، اسلام اس کا نام رکھا جا سکتا نہیں، اور اس کے وارث تم ہو، وارثوں پر ذمہ داری ہے، آپ پر ذمہ داری اٹھاؤ، دنیا والوں کو بتلا دو ہم نے خود قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنا کے چھوڑنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔